ایک شخص آیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس شخص نے، دیکھیے گا چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں کتنی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، تدبر کی اور حکمت کی۔ وہ شخص آیا، مومن ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے، اللہ پہ کامل بھروسہ ہے اسے۔ اس نے اونٹ چھوڑا، اونٹ کی نکیل چھوڑی باہر مسجد کے، مسجد میں آیا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اب جو نکلا تو اونٹ غائب۔ اب اس نے کہا اونٹ کیا ہوا؟ حضور تک بات آئی، بالآخر حضور نے کہا اونٹ کہاں باندھا تھا؟ کہا باندھا ہی نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا توکل بر خدا۔ کیسا معصومانہ توکل ہے، پیاری بات ہے، توکل بر خدا۔ حضرت نے کہا اونٹ تو تمہارا مل ہی جائے گا، خدا پہ جو توکل کرے اسے گھاٹا کبھی نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوٹ کر لیجیے گا۔ لیکن یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، اللہ چھوٹی بڑی ہر دعا تمہاری قبول کرتا ہے، لیکن چھوٹی بڑی ہر بات میں خدا کو آزمایا نہ کرو۔ معلوم ہوا خدا کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے کہ خدا کو آزمایا نہ کرو، اور تمہیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کا بھی بجا استعمال کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے کس لیے؟ اس لیے کہ وہ جس طرح نیام میں تلوار پڑے پڑے زنگ آلود ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہاری شمشیر عقل بھی زنگ آلود ہو جائے، اس لیے نہیں، عقل کا استعمال کرو۔ اللہ نے دی ہے عقل استعمال کے لیے، اللہ نے جسم دیا ہے استعمال کے لیے، اللہ نے نفس دیا ہے استعمال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے استعمال کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اب آپ استعمال نہ کریں اور منتظر رہیں کہ یہ کام اللہ پورا کر دے گا، توکل کے یہ معنی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہ بنیادی وہ اشکالات ہیں جو ہمارے ضعیف الاعتقاد مذہبی معاشرے میں راسخ ہو گئے ہیں، اور نتیجتاً اللہ سے سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے۔ محنت ہم نہیں کرتے، اپنے کام ہم خود بگاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آزما رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اتنے اہم تھوڑی ہیں کہ اللہ آپ کو آزمائے۔ اپنی حیثیت پہچانیے، اپنے قد و قامت کو پہچانیے۔ خاص طور سے پنجاب میں تو 5 دریا ہیں، 5 ندیاں ہیں، کسی میں جا کے چہرہ دیکھ لیجئے، اپنے کو پہچانیے۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ آپ کی آزمائش کرے گا؟ اللہ ان کی آزمائش کرتا ہے جو ابراہیم صفت ہوتے ہیں۔ ابراہیم صفت ہوتے ہیں۔ ہم عاجز ناتواں بندے، ہماری مشکل یہ ہے کہ بہت سے تصورات، کئی مرتبہ مجھے بعض عزیزوں نے کہا کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیجئے، تو اب وہ ذہن میں باتیں جس وقت آتی ہیں میں اسی وقت گزارش کر دیتا ہوں۔ تصورات ہمارے معاشرے میں اس طرح کہ راسخ ہو گئے ہیں کہ ضعیف الاعتقاد معاشرہ ہو گیا ہے، نہ خدا کا تصور درست ہے، نہ نبی کا تصور درست ہے، نہ امام کا تصور درست ہے۔ خدا کو امام بنا دیتے ہیں، امام کو خدا بنا دیتے ہیں۔ خدا معلوم کیا کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنی حیثیت پہچانتے ہیں، نہ اپنی حیثیت پہچانتے ہیں۔ اور اب ایک جملہ یہیں پہ کہہ دوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم نظم امرکم۔ جوانان عزیز جاتے ہیں آپ لوگ یونیورسٹیز میں، کالجز میں مینجمنٹ کے کورسز کرتے ہیں،
اور پروگرامنگ سیکھتے ہیں، منصوبہ بندی سیکھتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کے نصاب کرتے ہیں آپ، آقا نے اس وقت فرمایا اوصیکم نغم امرکم، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اپنے تمام معاملات کی منصوبہ بندی کیا کرو، پلان تیار کیا کرو، پلاننگ کرو اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کی۔ کس کی تاکید ہے یہ؟ کارل مارکس کی نہیں، ایڈم اسمتھ کی نہیں، آئنسٹائن کی نہیں، یہ تاکید مولا آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جتنے جوان آئے ہیں، بچے آئے، اگر کچھ انہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی منطق و فلسفے کی باتیں یاد نہیں رہی، اتنا سا جملہ یاد رہا تو میں سمجھوں گا آج کی میری محنت سوارت ہو گئی۔ مولا کا ایک سبق چھوٹا سا، زندگی بدل جائے گی۔ کیا؟ ہر کام کی پلاننگ کرو، ہر کام کی منصوبہ بندی کرو، ہر چھوٹا بڑا کام۔ آقا نے تاکید فرمائی ہے، فرمایا اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے ہر کام کی پلاننگ کرو۔ بہرحال تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہیں اور ہر مسئلے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے، امتحان، اپنے کام خود بگاڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ آزمائش کر رہا ہے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے تصورات حقیقت سے دور ہیں، حقیقت کچھ ہے اور ہم کچھ اور سمجھے ہوئے ہیں۔ اب یہ انسان کی حقیقت میں جو عقل ہے، اس عقل کے متعلق تیزی سے ایک بات کہہ کے ایک بات کو آگے بڑھا دوں کہ عقل وہ جوہر ہے جو انسان کو بہکنے سے روکتی ہے۔ عربوں نے اس کا نام کہاں سے رکھا لے کر؟ عقل البعیر، کہ اونٹ کو باندھنے کو کہتے ہیں عقلہ۔ اب یہ لفظ عقلہ یاد رکھیے، پیغمبر کا وہ ارشاد کہ وہ توکل کا عجیب و غریب تصور لیے ہوئے تھا۔ اونٹ باہر چھوڑا، نماز پڑھی، اور جب اونٹ غائب ہو گیا کہا توکل بر خدا۔ حضور نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، اعقل البعیر وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹ کو کھونٹے پہ باندھو پھر خدا پہ توکل کرو۔ تو وہاں بھی حضرت نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اعقل، باندھو، اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو۔ جتنا کام تمہیں کرنا ہے تم کرو پھر توکل کرو، یہ نہیں کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ بھی نہیں کیا اور توکل ہی توکل ہے۔ پروردگار کی مشیت کے خلاف ہے یہ بات، پروردگار کی حکمت کے خلاف ہے یہ بات۔ حق سبحانہ و تعالی نے جس حکمت کے ساتھ اس کائنات کو خلق فرمایا ہے اس کے خلاف ہے یہ بات۔ آپ کو 2 پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، آپ ان پاؤں کا استعمال نہ کریں، بیٹھے رہیں اور دعا کرتے رہیں یا اللہ فاصلہ طے ہو جائے۔ فاصلہ طے ہوگا؟ فاصلہ طے ہوگا؟ جوانان عزیز، نہیں طے ہوگا نا۔ فاصلہ تبھی طے ہوگا جب ہم قدم اٹھائیں گے۔ اب بہت سے بچے آتے ہیں ہمارے پاس امتحانوں کے زمانے میں، مولانا صاحب کل امتحان ہے دعا کر دیجئے۔ سمجھنے میں کیا کر، اگر ان بچوں کو یہاں سے کہیں جانا ہو اسپورٹس کے لیے، گراؤنڈ تک جانا ہو، تو میں کہوں گا یہیں بیٹھے رہو اور دعا کرو یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ پہنچ جاؤ گے؟ نہیں مولوی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو جانا پڑے گا۔ اچھا تو جب امتحان آئے گا تو تم ہم سے کیوں کہہ رہے ہو دعا کر دیجئے؟ تمہیں تو پڑھنا پڑے گا، عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، سلیبس پڑھنا پڑے گا۔ تم اپنی محنت پوری کرو، اس کے بعد دعا بھی کرو، صرف اپنی محنت پہ بھروسہ نہ رکھنا۔
توکل کے یہ معنی ہے، صرف محنت پہ بھی بھروسہ نہ رکھنا، یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اور ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف تم کوشش کر سکتے ہو، نتائج کی ذمہ داری پروردگار کی ہے۔ ایک کسان زمین میں دانا بو سکتا ہے، لیکن وہ دانا شجر سایہ دار بنے گا، اس کی ذمہ داری کسان کی نہیں ہے، خالق کائنات کی ہے۔